السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم کیا کرتی ہو؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ سامعین محترم، دعوت کا کام امت کی ذمہ داری ہے اور بنیادی کام ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو۔ یہ امت اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے اور بھیجی گئی ہے۔ اس امت کا ہر فرد اس کام کا ذمہ دار ہے۔ جیسے تمام انبیاء کرام نے دین کی خاطر قربانی اور محنت کی ہے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست محنت کی ہے اور ایک جماعت صحابہ کرام کی تیار کی جس نے تبلیغ کا کام ہمیشہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کی خاطر بہت سی تکالیف اور مصیبتیں اٹھائیں۔ سامعین محترم، دین کی تبلیغ کی وجہ سے جہاں مرد حضرات صحابہ کرام پیش تھے، وہیں خواتین کا جذبہ بھی، یعنی صحابیات کا جذبہ بھی بہت مثالی تھا، جن میں سے چند ایک جو صحابیات ہیں ان کا تذکرہ میں آج کے لیکچر میں کروں گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو دین کی خاطر شہید کر دی گئی۔ ان کا خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کام کے لیے ستائے گئے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور عربی شاعرہ تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ جنگ سے پہلے ان کو جان دینے کی ترغیب دی اور اگلے دن 4 بیٹے شہید ہوئے۔ اس پر فخر کیا کہ میں اپنے 4 شہید بیٹوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ اسی طرح سامعین محترم، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اللہ کے راستے میں ضائع ہوئیں۔ ایک صحابیہ عورت اپنے چھوٹے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو جہاد میں لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس عورت نے عرض کیا کہ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دینا تاکہ وہ تلوار کا حملہ میرے اس بیٹے کے جسم پر روکے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ عورت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ دعوت دیتی تھی۔ کافروں نے ان کو بہت تنگ کیا اور آخر تنگ آ کر کافروں نے آپ کو مکہ سے باہر بستی میں ان کی میکے چھوڑ آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافر لے کر چلے، راستے میں کھانے پینے کو کچھ نہ دیا۔ ایک جگہ وہ خود سائے میں آرام کر رہے تھے اور یہ دھوپ میں بندھی ہوئی تھیں، مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اللہ نے آسمان سے ایک ڈول میں پانی اتارا اور ان کے قریب آ گیا، اس کو پیا تو اس کو دیکھ کر وہ کافر بھی مسلمان ہو گئے۔ سامعین محترم، اسی طرح سے بہت سی صحابیات نے دین پھیلانے میں بہت قربانیاں دیں۔ خلفائے راشدین میں 2 خلیفہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اپنے رشتہ دار صحابی عورتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اسلام میں پہلی شہید عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اسلام میں سب سے زیادہ دین کی خاطر مال و جان خرچ کرنے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اسلام میں سب سے زیادہ عالمہ محدثہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، اگر
آج کے دور کی مسلمان عورت چاہے تو وہ بھی قربانیاں دے سکتی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام بہت آسانی سے کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک خواتین میں شامل فرمائے۔ احادیث میں نیک عورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ جو نیک عورت اپنے خامد کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور دین کی پابندی کرے، گھر میں اپنے آپ کو قید رکھے اور وہ عورت اپنے خامد سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ وہ عورت 70,000 فرشتوں اور حوروں کی سردار ہوگی اور یاقوت کے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے خامد کا جنت کے دروازے پر انتظار اور استقبال کرے گی۔ اسی طرح جنت میں آدمی اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے اور ایک نیک پاک دامن عورت کو اللہ پاک خود آ کر اپنا دیدار کروائیں گے، بشرط یہ کہ یہ عورت تقوی والی اور پردہ کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو۔ ایک پاک دامن عورت 70 ولیوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو عورت نماز روزے کی پابند ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خامد کی اطاعت گزار ہو تو اس کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو عورت اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب خامد گھر واپس آئے اور عورت اس کو خوش آمدید کہے، ویلکم کہے، اور اس نے اپنے خامد کی غیر موجودگی میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کی ہو تو اس کو 12 سال نفلی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جب خامد افسردہ اور پریشان حال گھر آئے اور اس کی بیوی اس کا استقبال کرے، اس کو تسلی دے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔